Gentlemen, President Islamic Republic of Pakistan. انڈیپینڈنٹ اردو کے ناظرین کو ہارون رشید کا آداب. میرے مہمان ہیں آج کے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب. عارف صاحب بہت بہت شکریہ انڈیپینڈنٹ اردو کو وقت دینے کا. قاضی فیض عیسیٰ والا ریفرنس تھا, اس پہ کافی تنقید ہوئی آپ پہ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدر صاحب کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا بغیر دیکھے؟ گورنمنٹ نے آپ کو بھیجا, آپ نے صرف دستخط کر کے آگے فارورڈ کر دیے, تو یو شوڈ بی ہیلڈ ریسپانسبل. میں کیا کرتا؟ میں لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہوں, میں کیا کرتا؟ آپ اس کو کوئی انویسٹیگیٹ اپنے میں سورس سے کرتے ہیں؟ یہی سپریم کورٹ کہتی کہ آپ کون ہیں بھائی انویسٹیگیٹ کرنے والے؟ نہ آپ کے پاس ادارہ ہے, پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں سے انویسٹیگیٹ کراتا, ایف آئی اے سے کراتا. نہیں, خود کچھ دیکھ لیتے ہیں کہ جی اگر گورنمنٹ کیا دیکھتا؟ ریفرنس کمزور تھا. نہیں, ریفرنس کے اندر جو دیا تھا وہ ہے, وہ ان کی پراپرٹیز نہیں ہے, انہوں نے ڈینائی بھی نہیں کی میں اپنی پراپرٹیز. بٹ وہ ساری ڈکلیئرڈ ہے نا. کب ڈکلیئر کی؟ عدالت نے جو مانی ہے کہ جی سارا ٹریل انہوں نے دے دیا ہے, اس کے بعد یہ مسترد کیا. عدالت نے سب کچھ نہیں مانا, آپ دیکھیے گا عدالت کے فیصلے. میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کیونکہ پاکستان کی جوڈیشری ہے, مگر اگر انہوں نے میرے اوپر کہا ہے کہ جی آپ کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا, خود تنقید کرنی چاہیے تھی, تو اگر میں خود تحقیق کرنی چاہیے تھی تو میں تحقیقاتی ادارہ there is only 2 or 3 possibilities یار. وہ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم اس بات کو ایکسیپٹ کرے گی کہ میرے پاس کوئی ایسا ریفرنس آئے اور جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کو نہ بھیجوں؟ کیا تحقیقاتی ادارہ؟ آئینی تحقیقاتی ادارہ جوڈیشری کے معاملے میں سپریم جوڈیشل کونسل ہے. کیا غلطی ہے اس میں؟ کس کو بھیجتا؟ نیب کو بھیجتا میں؟ کتنا برا ہوتا یار, نیب کو بھیج دیا, انہوں نے ایف آئی اے کو بھیج دیا. بھائی کیسے صدر صاحب ہیں, انہوں نے بھیج دیا. تو جو آئینی اوپننگ ہے وہ تو جنوین اوپننگ ہے. نہیں, میرا سوال یہ تھا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ پریزیڈنٹس آفس از جسٹ اے پوسٹ آفس, کہ جو گورنمنٹ سے آئے گا آپ آگے بھیج دیں گے؟ یہ میں نے تو نہیں کہا, یہ آپ کہہ رہے ہیں. بھائی گورنمنٹ سے آیا, میں نے آپ سے کہا کہ ان کی پراپرٹیز تھیں, تو یو فیل کہ وہ اسٹرانگ انف تھا؟ انہوں نے ڈینائی کیا کیا اس بات کو کہ پراپرٹیز نہیں ہے؟ نہیں, ڈینائی تو نہیں کیا بس. تو پراپرٹیز تو ہر کسی کی ہو سکتی ہے نا, لیکن اور انہوں نے ڈکلیئر بھی کر دیا سارا کچھ. کب ڈکلیئر کیا؟ مطلب سارا سپریم کورٹ گاٹ سیٹسفائیڈ, اس کے بعد ہی انہوں نے. سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھیں آپ. سپریم کورٹ ڈڈ ناٹ گیٹ سیٹسفائیڈ ود دس. سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جناب یہ تحقیقات نہ کریں. کچھ ہوگا جس کی وجہ سے کہا ہوگا. اچھا, وہ ان کا ورڈکٹ آئے گا, اس میں پتہ چل جائے گا کہ کتنا ہوگا کتنا نہیں ہوگا. سو یو ڈونٹ تھنک کہ یہ جو ڈیمانڈ ہو رہی ہے آپ سے کہ جی یہ غلط آپ نے کیا تو اس وجہ سے مستعفی ہو جائیں؟ نہیں تھنک کیا, میں نے تو ایکشن لیا بھائی اس کے اوپر, ہے نا. میں نے کہا, میں نے 3 ہی آپشنس تھے پہلے بھی. ایک غلط اور بیہودہ سا آپشن تھا کہ بلیک میل کیا جاتا, ہے نا. ایک آپشن یہ تھا کہ خاموش ہو جاتے. آپ پاکستان کی عوام کے لیے حق بات آپ یہ سمجھیے کہ کوئی چیز آئے, پریزیڈنٹ صاحب اس کے اوپر بیٹھ جائیں اور دبائے رکھیں, اور بعد میں کہتے ہیں کہ جی میرے پاس بہت ثبوت ہے, میری زبان مت کھلوانا. اور تیسرا آپشن جاتا تو قانونی آپشن تھا, آئینی آپشن تھا, دیٹ واز دی اونلی آپشن. ایک دوسرا ریفرنس بھی تھا, اس پہ بھی کافی تنقید ہوئی, سینٹ میں اوپن بیلٹ کا. وہ اس پہ بھی کہ آپ نے بغیر اس کے کر دیا, مطلب اس کا ہونا نہیں تھا, بٹ وہ آپ. میں تو چاہتا تھا کہ ہو بھائی, میں نے بغیر کس کے کیا کر دیا؟ ساری حکومتیں, سارے پرائم منسٹرز پچھلے, میں نے مثال دی. آپ یہ بتائیے کہ میں نواز شریف صاحب سے 1 مرتبہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملا یا 2 مرتبہ ملا. اس میں ایک تھا کہ فوج کو اینٹی ٹیررزم کورٹس کے اندر ان کو موقع دیا جائے کہ وہ ٹرائل کریں, تو وہ آئین کے اندر ایک امینڈمنٹ لائے 22واں 23واں. اس کے لیے ہم گئے. آدھا گھنٹہ نواز شریف صاحب دین پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ جی سینٹ کا ووٹ جو ہے اس میں لوگ بکتے ہیں, اس کو اوپن کیا جائے. وہ بھی کہتے تھے, سبھی کہتے تھے. تو وہی ہم نے نہیں, لیکن وہ ان کو کانفیڈنس میں لے کے کیا جا سکتا تھا. کیا کانفیڈنس؟ وہ ہمیں 4-5 سال پہلے کانفیڈنس میں انہوں نے لے لیا تھا. کیا کانفیڈنس میں انہوں نے لیا تھا, آپ نے نہیں لیا تھا نا. کیا کہنا تھا بھائی ٹیلی ویژن پر اتنی بات کرتے آرڈیننس کے ذریعے, مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ چل نہیں بیٹھ جائیں تو بیٹھ جائیں, ابھی بھی بیٹھنے کو تیار ہے. میں تو الیکٹرل ریفارمس پہ بٹھانا چاہتا ہوں, آپ کے ذریعے کہتا ہوں بیٹھیں. اچھا, جب وہ بیٹھیں گے ہی نہیں, اس کا مطلب روک دو, ساری چیزیں بند کر دو, سانس مت لو. یہ تو نہیں ہوتا نا. یعنی سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے, ان کو بٹھایا جائے اور 1 مہینہ وہ بیٹھتے رہے ٹی وی پر. ٹھیک ہے, لیکن الیکشن ختم ہوئے, اس کے بعد وہ رات گئی بات گئی, اب گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے اس پہ, وہ آرڈیننس کیا ہوگا؟ امینڈمنٹ آ رہا ہے, آرڈیننس کے ذریعے بھی آئے گا, پھر لاء کے ذریعے
وہ ہوگا، کرنا پڑے گا نا. جہاں آپ کے یہاں دیکھو، جہاں جہاں بے ایمانی اور چوری ہے، چاہے وہ الیکشن ووٹنگ کے اندر ہو، چاہے وہ جس کے اندر میں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات زیادہ رکھی ہے کہ بیلٹ پیپر بھی موجود ہے. اب وہ تنقید کر رہے ہیں ٹیلی ویژن پر جو لوگ بھی ان انفارمڈ ہیں، بیلٹ پیپر اپنی جگہ پر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک الیکٹرانک کاؤنٹر ہم نے رکھ دیا ہے، کاؤنٹ ہو جائے. جیسے آپ تسبیح پرانا کاؤنٹر تھا نا، تھا جیسے اس کے بعد کیلکولیٹر آیا تو ایک سیدھا سا کیلکولیٹر ہے کس کو کتنے ووٹ دیے، مگر بیلٹ پیپر موجود ہے. آپ نے خود بھی الیکٹرانک ووٹنگ پہ جب آپ صدر نہیں تھے اس سے پہلے بھی کافی کام کیا بڑا کلیئر، لیکن لوگوں کا اعتماد ہی نہیں ہے نا. جب RTI سسٹم الیکشن کی رات کو بند ہو جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کیا ہوا. کمپیئر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کا جو ٹیسٹ رن کیا تھا وہ بھی کامیاب تھا. لیکن چلاتے تو انسان ہی ہے نا جی. اصل چیز تو یہ ہے کہ انسانوں کا آپس میں اعتماد اچھا تو آپ چاہتے ہیں انسان بدلے جائیں، انسان بدلنا مشکل ہے. لہٰذا کیمرہ اس لیے لگایا گیا کہ انسان جو ہے وہ وٹنس صحیح نہیں کرے گا، انسان جھوٹ بولے گا، تو کیمرہ لگ گئے. کیمرہ سے پتہ چل گیا کہ جی کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. جہاں کیمرہ پہنچ گیا وہاں سچائی اپنے آپ ہی نکل کر آ گئی، پھر جھوٹے وٹنسز کا گنجائش نہیں رہی. اسی طرح سے الیکٹرانک ووٹنگ کے اندر جب بیلٹ پیپر موجود ہے، بیلٹ پیپر سے کوئی نہیں روک رہا، تو وہ بیلٹ پیپر تو موجود ہے نا. کمپائل ہوں گے جہاں جمع ہوگا، کون کیا سافٹ ویئر کر رہا ہے، لکھ رہا ہے. کیا سافٹ ویئر لکھی جائے؟ بیلٹ پیپر موجود ہے الیکٹرانک ووٹنگ میں. ہاں اچھا، اس کے علاوہ ایک کاؤنٹر ہے، کاؤنٹر کو مت ماننا، سمپل. کاؤنٹر کو نہیں مانے، چھوڑ دیں. پرانا سسٹم ہی ہوگا. بیلٹ پیپر تو پرانا ہے، ساتھ ایک کاؤنٹر بھی ہے، فوراً اطلاع دے دے گا آپ کو کس کو کتنے ووٹ پڑے. نہ کسی سافٹ ویئر سے، نہ وائی فائی سے تعلق ہے، نہ ہیکنگ سے اس کا تعلق ہے. اٹ از اے بیسک کاؤنٹر کہ آپ نے کیا ہنسا کتنی مرتبہ دبایا، کوئی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے. کہ لوگوں کو اس پہ قائل کرنے کے لیے پبلک اوپینین کریٹ ہوگا تو تبھی جا کے ایکسیپٹنس آئے. میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا ہے کہ ایک مشین پروف آف کانسیپٹ کی اسمبلی میں رکھ دیں. میں نے اسپوکس پرسن کو بلایا ہے، میں پھر دعوت دوں گا، اسمبلی میں بھی جا کر بیٹھوں گا کہ ان کو پروف آف کانسیپٹ پر لوگوں کو دکھانا شروع کریں. اچھا، پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہے وہ بڑی اب پچھلے کچھ دنوں سے پرو اسٹیبلشمنٹ الزام ہے اس پہ ہوتی جا رہی ہے، تو کوئی PTI کے قریب آنے کا کوئی ہے کچھ ایشوز پہ کافی؟ مجھے معلوم نہیں. بہت ساری چیزوں میں کوآپریشن ہونا چاہیے. کووڈ کے اندر بہت بڑی کامیابی ہے اس حکومت کی، بہت بڑی کامیابی ہے. لوگ ان کامیابیوں کا ذکر نہیں کر رہے. بہت بڑی کامیابی ہے اس حکومت کی، اللہ تعالیٰ بہتر کرے. اس کی مدد بھی شامل رہی. اس کے اندر پروونشل گورنمنٹس نے بھی کوآپریٹ کیا کافی حد تک. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں کوآپریشن ہوتا رہے تو اچھا ہے، کوآپریشن کی طرف جانا چاہیے. تو وزیر اعظم صاحب سے جب سے صدر بنے ہیں کوئی مشاورت ہوتی ہے؟ اب ملاقات ہوتی ہے؟ روزانہ، تقریباً روزانہ ہوتی ہے. مگر کبھی ٹیلی فون پر ہوتی ہے، کبھی ویسے. فزیکل ملاقاتیں کم ہیں کیونکہ ایک پروٹوکول کے تقاضے ہیں، مگر ویسے مشاورت ہوتی ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی قبل از وقت انتخابات شاید PTI کرنا چاہ رہی ہے، اس لیے یہ آرڈیننس جلدی لا رہی ہے اور وہ کرنا چاہیے. یہ جو اوورسیز پاکستانیز اور یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ، نہیں اوورسیز پاکستانیز کا تو سپریم کورٹ نے حق دے دیا ان کو ووٹنگ کا، تو ایشو کیا ہے؟ نہیں، آرڈیننس ابھی آنا اور پھر مطلب میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آرڈیننس آنے کی وجہ کیا ہے. آرڈیننس تو کچھ مدت کے لیے ہوتا ہے. اس میں آرڈیننس آنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اوورسیز ووٹنگ کے حوالے سے آج سے، یہ گزرے ہوئے کل سے کوشش نہیں کریں گے تو یہ 2023 تک نہیں چلے گا، نہیں ہوگا. تو لہٰذا آرڈیننس اس میں تو یوں ضروری ہے کہ اگر 6 مہینے بھی تم نے ڈیلے کر دیا اس بات کو تو نہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنے گی، نہ اوورسیز پاکستانی کی ووٹنگ ہوگی. تو لہٰذا آرڈیننس بہت ضروری ہے. آرڈیننس کی تعداد کے اعتبار سے میں نے، اب آپ مجھے نہیں مانتا آپ یہ سوال کریں گے، آپ کو بتا دیتا کہ جتنے آرڈیننسز ہم نے نکالے ہیں وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے آن ایوریج ان کی حکومتوں کے دوران سے کم نکالے ہیں. بہت ضمنی الیکشنز بھی ایک بیرومیٹر ہوتے ہیں پولیٹیکل نبض قوم کی جاننے کے لیے. تو کراچی میں بھی نون والے جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوا ہے نا، تو یہ تو پولیٹیکل بات ہے، ان کو اس کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ کیوں نقصان ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کہاں کوتاہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ کہ ریلیٹیولی فری الیکشنز ہو رہے ہیں، ریلیٹیولی یعنی پہلے کے مقابلے پر. دیکھیے ڈسکا کے اندر اعتراضات ہوئے، دوبارہ ہو گیا، تو ریلیٹیولی فری الیکشنز ہیں. تو اس کے اندر یہ ایکسپریشن آیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی کچھ جگہوں پر پاپولیرٹی کم ہے. البتہ جو پنجاب کے اندر الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر جو سیٹیں کسی نون لیگ کے پاس یا کیا تھی وہاں ووٹ پروپورشن بڑھا ہے. تو یہ ایک بیرومیٹر ضرور ہے جو مہنگائی سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، اجناس کی مہنگائی سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے.
مگر یہ پارٹیز کے لیے ایک وارننگ لائٹ ہوتی ہے کہ بھئی 2023 آ رہا ہے تو اس میں زیادہ محنت کر لیں. بات چیت ہونی چاہیے انڈیا کے ساتھ اس وقت؟ میں سمجھتا ہوں جو گورنمنٹ کا سٹینڈ ہے اسی کو میں سپورٹ کرنا چاہتا ہوں ہمیشہ، اس وجہ سے کہ کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں ذرا سا جتنی وہاں پر سیز فائر وائلیشنز ہو رہی ہیں ان کو کم کیا جائے، تو اس لیول پر ایک انڈائریکٹ بات چیت ہوئی. میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ہندوستان کے ساتھ ہم امن چاہتے ہیں، مگر جو کشمیر کے اندر 370A وغیرہ ہے اور جو ڈیموگرافک چینجز ہیں اگر ان کو روکا نہ جائے تو معاملات وہاں کے خراب ہوں گے. میرا سوال اس لیے بھی تھا کہ یہ وقت اس لیے دونوں حکومتوں کے لیے اچھا ہے اگر بات چیت شروع کرنی ہے کہ پھر اگلے سال 2 سال میں الیکشنز دوبارہ شروع ہو جائیں گے، پھر اس میں کوئی ایسا فیصلہ کرنا نہ بھارت کے لیے قابل ہم تو یہ عمران خان صاحب تو یہ امید کر رہے تھے کہ مودی صاحب الیکشن سے پہلے ذرا زیادہ سیویئر ہیں تو الیکشنز کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے، تو کہاں ٹھیک ہوئے، وہ اور ایکسٹریم پر چلے گئے. تو الیکشن سے ہٹ کر بھی کشمیر کا اور یہ سارے سلوشن جب تک حق خود ارادے کے بغیر نہیں ہوتا، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جہاں بھی دیکھ لیں، فلسطین دیکھ لیں، کشمیر دیکھ لیں، آچے کے اندر منظور تھا کیونکہ میجارٹی پاپولیشن کرسچن تھی، باقی ہر جگہ فیصلہ یہی ہونا چاہیے. یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر یہی کہتا ہے. بین الاقوامی سطح پر اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو تشدد ایک دفعہ پھر سر اٹھایا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اب تک جو کردار ادا کیا ہے مسلم امہ کی، کہ کیا کوئی ٹھوس رد عمل نظر آیا ہے آپ کو؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا غلط ہے کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تشدد، یہ اسرائیل کا تشدد ہے، ان کے درمیان تشدد نہیں ہے. جو فلسطینیوں کا ریاکشن ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے مطابق ہے کہ جو قابض ہو جائیں کسی زمین کے اوپر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر وائلنس کیا جاتا ہے تو وہ بھی ان قوانین کے تحت جائز ہے کیونکہ ان کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا ہے. حماس نے اگر راکٹس بھی بھیجے ہیں تو وہ اسی سلسلے کی کڑی بھی ہے. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ یہ حرکت کر کے وہ ایشو ختم ہو جائے گا، نہیں ہوگا. میں تو یہ بات آپ سے کہتا ہوں کہ ون اسٹیٹ سلوشن ہے. تو یہ ساری مسلم امہ کیا کر رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک مسلم امہ اپنے اعتبار سے کلیئرٹی اپنے ذہن میں نہیں لاتی تو نتیجہ یہ ہے کیونکہ خود وہ کمزور ہے. جب کمزور ہے تو طاقتوروں کی بات سننی پڑتی ہے. لہٰذا یونائٹڈ نیشنز میں کیا ہو رہا ہے؟ اصول کی بات تو نہیں ہو رہی. یونائٹڈ نیشنز میں ویسٹڈ انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے. آپ نے ون نیشن کی بات کی، وہ تو ایک اینڈ ریزلٹ ہے نا جس تک پہنچنا ہے ہمیں. مگر فلسطین کا جو لیکن میں بچہ راستے پیدا کی بات کر رہا ہوں کہ راستے پہ ہی ہم متفق نہیں ہو رہے کہ کون سا راستہ ہے. فلسطین کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا وہ پتھر لے کر پیدا ہوتا ہے نا، اور پتھر مارتا ہے نا. اس کے ذہن میں فلسطین آزاد فلسطین چاہیے. دیٹس دی اینڈ ریزلٹ، دیٹ از دی نعرہ ہے. اب اس راستے کا وہ راستہ ریزسٹنس سے آئے گا، وہ راستہ اس بات سے آئے گا کہ مسلم امہ معیشت کے اعتبار سے طاقتور ہوگی اور متحد ہوگی، تب وہ راستہ نکلے گا. وقتی طور پر تو بہت ساری باتیں ہیں، ہر ایک مذمت کرے گا اور ہم بھی مذمت کرتے ہیں. انٹرنیشنل پریشر اسی طرح سے ہوگا. مسلم امہ کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں ہے، آج کیپیبلٹی نہیں ہے، نیت کی بھی بات نہیں ہے، کیپیبلٹی نہیں ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی سخت قدم خود اٹھا سکے. جب یہ کیپیبلٹی نہیں ہے تو کم سے کم انٹرنیشنل اوپینین میکنگ کے اندر مسلم امہ کردار ادا کرے. ساری مسلم امہ افسردہ ہے، صرف بیانات سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ مطلب ایکشن کیوں نہیں؟ ایکشن مجھے سوشل میڈیا میں سب کہتے ہیں کہ ایکشن کرو، مگر یہ کہنا بڑا آسان ہے اور جذباتی ہو کر یہ کہنا آسان ہے، مگر جب تک مسلم امہ متحد نہیں ہوگی کوئی قدم سوائے اس کے کہ دنیا کی آگہی پیدا کرنے کے اچھا لیے پاکستان پہ آتے ہیں نہیں کر سکتے. ہاں پاکستان پہ آتے ہیں کہ اگر تو ایٹم بم تو از آؤٹ آف کوسچن. چلیے اچھا ہوا آپ نے کہا یہ بات. بٹ اس کے علاوہ تو کوئی آپ ایسا بتائیے. آؤٹ آف دی باکس کوئی آئی ڈونٹ نو فارن آفس، آپ لوگ فارن پالیسی دیکھتے ہیں. دیکھیے آؤٹ آف دا باکس تین ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا، کہ یا تو قانوناً انٹرنیشنل فورمز کے اندر بات کی جائے، ایک ہتھیار کا استعمال کیا جائے، دو تیسرے یہ کہ دنیا کی آگہی پیدا کی جائے. چوتھا کوئی چیز بتا دیجئے آپ، تو گفتگو ہماری نیرو ہو جائے گی. کوئی چوتھی چیز ہے؟ پچھلے دنوں کچھ افواہیں آئی تھیں کہ اسرائیل کے ساتھ کچھ تعلقات بننے جا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا، بٹ دس از جسٹ ہائپوتھیسس. آپ اپنا وقت ضائع کریں گے، میرا بھی کریں گے کہ وہ افواہیں تھیں. ہاں نہیں ہو نہیں سکتا نا، لہٰذا اس کا سنیں ٹائم ہی نہ ویسٹ کریں، اس کو چھوڑ دیں. میرا کویشچن یہ سنیں آپ کہ کیا اس کی وجہ سے ہمیں کوئی لیوریج مل سکتی ہے کہ کل کو اگر ہمارا کوئی سفارتی ڈپلومیٹک مشن ہوتا ہے، جی اب فرانس سے تو ہم نہیں بلوا سکتے، کم از کم اسرائیل سے سفیر ہی بلوا لیں.
نہیں اگر ڈپلومیٹک میں آپ کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے تعلق، میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے ہمیں کچھ لیوریج مل سکتا ہے اگر ریلیشنز ہوں تو ہم زیادہ ہم نے تو ریلیشنز کے متعلق سوچا بھی نہیں، یہ افواہیں تھیں. جو فیصلہ فلسطینیوں کو قبول نہیں ہے وہ فیصلہ پاکستان کو قبول نہیں ہوگا، لہٰذا یہ بات تو طے ہے. اور جو اسلامک ممالک اس کے اندر لیڈ لے رہے ہیں انکلوڈنگ سعودی عربیہ، انکلوڈنگ قطر جنہوں نے ایمبیسڈر بھی واپس کر دیا، میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کیا، تو وہ یونائٹڈ نیشنز میں جا کر اس بات کو جنرل اسمبلی آ رہی ہے، سیکیورٹی کونسل میں ویٹو ہو سکتا ہے، جنرل اسمبلی کے ریزولوشن پاس ہوتے ہیں، وہ بڑی اکثریتی تعداد کے ساتھ اسرائیل کی مذمت ہمیشہ ہوئی ہے. انٹرنیشنل ریلیشنز میں مورالٹی جب تک واپس نہیں آئے گی، اور صرف مسلمان لا سکتا ہے، مسلمان اس وجہ سے لا سکتا ہے کہ مسلمان کی تاریخ اس بات سے بھری ہوئی ہے کہ خلیفہ جتنا بھی طاقتور ہوا اس نے اپنے آپ کو عام انسانوں کی برابر رکھا، تو وہ ہے مورالٹی. یہ نہیں کہ طاقت کی بنیاد پر اس نے ظلم کیا، لوگوں نے سوال کیا اس نے جواب دیا. تو جب تک انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور دنیا میں مورالٹی نہیں آئے گی تو کشمیر ہو، فلسطین ہو، روہنگیا کا معاملہ ہو، جو بھی معاملات ہیں جو سارے مشرق وسطیٰ کا حال کیا ہے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آپ گھس گئے سیریا کے اندر، گھس گئے رجیم چینج کے اعتبار سے، لیبیا کے اندر گھس گئے، ستیہ ناش کر دیا معاشروں کا، قتل و غارت گری اتنی ہوئی ہے اس بنیاد پر کہ آپ رجیم چینج کرنے گئے تھے. کیوں عراق میں گھسے؟ کس بات پر گھسے بھائی؟ ایک اور ایشو کی طرف آتے ہیں. افغانستان، امریکہ نے جو اعلان کیا ہے انخلا کا ستمبر تک، اور اب آہستہ آہستہ عمل شروع بھی ہو گیا ہے اور وائلنس ادھر زیادہ ہو گیا ہے، تو کتنی قابل تشویش بات ہے آپ کے لیے امریکہ کا اس طرح ابھی نکل جانا کہ وہاں نہ کوئی؟ میرے لیے قابل تشویش بات یہ ہے کہ اگر امریکہ نکل رہا ہے تو افغانیوں کو، افغانی حکومت کو اور طالبان کو کسی نہ کسی معاہدے کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ اتنی قیمت افغانیوں نے ادا کی ہے. پاکستان نے اس کے بعد سب سے زیادہ قیمت افغانیوں نے ادا کی ہے، نمبر 2 پاکستان ہے. جانی نقصان، مالی نقصان، ہماری ساری کلچر، ہمارا کلاشنکوف کلچر بن گیا ہماری تجارت میں اور سب چیزوں میں، مگر اس کے باوجود پاکستان نے افغان مہاجرین کو پناہ دے رکھی. 35 لاکھ دنیا نہیں دیتی ہے، دنیا صرف لفاظی کرتی ہے چیزوں پر. آج کل 200 300 مہاجرین اگر جائیں یورپ تو یورپ کے یورپین ممالک جتنی بھی ہیومن رائٹس کی باتیں کریں گھسنے نہیں دیتے. یہ پاکستان ہے، بڑے دل والا ملک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تشویش اس بات کی ہے کہ وہ جلدی کسی نہ کسی نتیجے پہنچیں، وہ اپنے ملک کے اندر امن اسٹیبلش کریں. پاکستان کا کوئی سٹیک نہیں ہے سوائے اس کے کہ امن ہو، جو افغانی لوگ خود جس امن پر پہنچے. لیکن جو دوحہ میں ابھی پروسیس چل رہا ہے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان، وہ تو کافی عرصے سے تعطل کا شکار ہے، اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے کا سینیریو جو ہے پوسٹ امریکہ، وہاں پر مائنس طالبان ہی حکومت چلے گی اور اسی طرح کا سیٹ اپ چلے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اسٹیٹس کو چل سکتا ہے، کیونکہ یہ اسٹیٹس کو امریکہ کا بنایا ہوا اسٹیٹس کو تھا. یہ اسٹیٹس کو امریکن فوجیوں نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ افغان حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے اندر پیش رفت بہتر کرے. پاکستان اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ، لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں تو یہ ہے کہ طالبان لچک دکھانے کو تیار نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کا اپر ہینڈ ہے، اور جو گورنمنٹ بنے گی کل کو جو بھی ہوگا اس میں بھی ان کا اپر ہینڈ ہوگا. اگر وہ چاہیں گے تو کسی کو ساتھ شامل کر لیں گے، نہیں ہوگا تو انہی کی حکومت ہوگی. تو لہٰذا اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے افغان حکومت کو بھی بیٹھ کر ان سے بات کرنی چاہیے نا. مطلب دیر آر تھنگز، جو زمین کی حقیقت ہے وہ تو ہے. میں کیا کہوں، افغان حکومت بہتر جانتی ہے کہ زمین کی حقیقت کیا ہے. سے 6 مہینے پہلے میں بڑا پر امید تھا کہ پاکستان کی افغانستان ری بلڈنگ کے اندر جو بہت بڑا کردار ہے مزدوروں کے حوالے سے، انفراسٹرکچر، سیمنٹ، سریا، انڈسٹری، ٹریڈ، یہاں جو افغانی آئے ہیں وہ یہاں سے سیکھ کر واپس جائیں گے تو وہ بہت ہمارے تعلقات بھی بہتر ہوں گے اور پاکستان کی بھی بہتری ہوگی. تو میں ابھی بھی پر امید تو ہوں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں پاکستان اور افغانستان کے درمیان اعتماد سازی نہیں بن پاتی؟ ابھی جنرل باجوہ صاحب 10 مئی کو گئے اور اسی کے 100 گھنٹے بعد افغان صدر نے ایک انٹرویو دیا اور وہی اپنی پرانی کہانی انہوں نے دہرائی جو پاکستان کے خلاف تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں، کون سے عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان اور افغانستان قریب آئیں اور اعتماد بنے؟ میں کہہ نہیں سکتا. یہ تو ایک عنصر تو مجھے معلوم ہے کہ انڈیا نہیں چاہتا کہ پاکستان اور افغانستان قریب آئے. صاف، اس نے نہ طالبان کے ساتھ کبھی کوئی ریکگنیشن کیا نہ بات کی. وہ افغانستان میں بیٹھ کر بلوچستان کے اندر حالات خراب کرتا ہے. تو وہ تو
خرابی پیدا کرتا ہے اگر تعلقات بہتر ہونے کا بھی امکان ہو۔ فرانس کے بارے میں آپ کے کچھ بیانات پہ کافی وہاں ری ایکشن آیا اور انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا، کوئی قانون سازی ہو رہی تھی اور اسلاموفوبیا کا مسئلہ تھا، تو آپ ابھی بھی اپنے اس بیان پہ قائم ہیں کہ میں پاکستانی عوام کے جذبات کی عکاسی کرنا میرا فرض ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تو کافی ایکسپلین کیا کہ کیوں فرانسیسی سفیر کو نہیں نکالا جا سکتا، تو بٹ آئی جسٹ وانٹ یور اوپینین کہ جی آپ کے خیال میں کیا پاکستان کو وہ کرنا چاہیے تھا؟ اگر دکھانا تھا تو کچھ دکھانا تو نہیں، میں یہ اوپینین تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب اس کو انٹرپریٹ کر کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، مگر میں نے تو چاہا یہ تھا کہ کیونکہ اگر حکومت نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ریزولوشن اس کا اسمبلی میں لائیں اور اس کے اوپر بحث کریں، تو وہ ریزولوشن لانا اور بحث کرنا جائز ہے، اس کو دیکھیں اور جو پارلیمنٹ چاہتا ہے اور جو پارلیمنٹ چاہتی ہے وہ کریں۔ نہیں، پارلیمنٹ تو جو ڈیسائیڈ کرے گی، آئی وانٹ یور اوپینین۔ میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم کی جو جذبات کی عکاسی ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے جیسی بھی ہو۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب انڈیپینڈنٹ کے ساتھ بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔